قرضوں کی ادائیگی کو بھی پورا کرنے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا کہ پورا کارخانہ معیشت وہ سب کا سب بھی ادھار پہ ہے۔ جمہوریت کے پیر نہیں ہے اس ملک میں اور ایک پھونک کے ساتھ جمہوریت کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس ملک کے اندر مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور با اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں ہر سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاست کی ڈگر کو بدلنا ہے۔ ہمیں اسمبلی کے ممبر اور باقی چاروں صوبوں کے صوبائی اسمبلی کے منتخب ممبر، اگر آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز کا ٹوٹل کریں تو یہ تقریباً 840 الیکٹڈ آفیسز ہیں ملک کے اندر۔ پوری جمہوریت کا 23 کروڑ عوام کی جمہوریت 840 الیکٹڈ آفیشلز کے گرد گھومتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کے پیر نہیں ہے اس ملک میں اور ایک پھونک کے ساتھ جمہوریت کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ اگر اس جمہوریت کے نظام کے ساتھ 1 سے 1.5 لاکھ مقامی نمائندے بھی پیوستہ ہو جائیں تو یہ تکون اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ اس کو کوئی پھونک کے ساتھ کیا بلڈوزر کے ساتھ بھی منہدم نہیں کر سکتا اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اگر اس ملک میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈیموکریٹک گورننس کے ذریعے عوامی مسائل کو حل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے اندر مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور با اختیار کرنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق نے اپنے 17 فنکشن صوبوں کو دے دیے۔ پہلے وفاق ٹاپ ہیوی نظام کے ساتھ اس ملک میں چلتا تھا جس پر صوبے اعتراض کرتے تھے۔ جب وفاق نے ڈیولوشن کی تو آج صوبوں نے ایک ٹاپ ہیوی نظام بنا لیا ہے، اور وہ وفاق کی مرکزیت جو ملک کے نظام کو چلانے میں رکاوٹ کھڑی کرتی تھی، آج صوبوں کی مرکزیت جو ہے اس نظام کے اندر ایک رکاوٹ بن کے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ اختیارات جو وفاق نے صوبوں کی طرف منتقل کیے ہیں اسی تناسب سے صوبوں کو بھی وہ اختیارات مقامی حکومتوں کو نیچے دینے چاہیے، ورنہ یہ صوبے فنکشنل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ وہ نیا چارٹر ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ کس طرح ہم سب مل کر، جیسے وفاق کی مرکزیت کے خلاف پہلے مہم چلاتے تھے، اب ہمیں صوبوں کی مرکزیت کے خلاف مہم چلا کے ان سے اختیارات کو مقامی حکومتوں تک لے کر آنا چاہیے۔ اسی کے ذریعے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور جمہوریت ان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ جو مسائل ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور آخر میں پھر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے آج ہم جہاں کھڑے ہیں، ہمارا جو کرائسس ہے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے وہ بہت سنگین ہے۔ اس سال پاکستان کی وفاقی حکومت کے کل محاصل 6,900 ارب روپے ہیں، اور فقط قرضوں کی ادائیگی 7,500 ارب روپے ہے۔ لہٰذا قرضوں کی ادائیگی کو بھی پورا کرنے کے لیے مزید قرض لینا پڑے گا، اور تنخواہیں، پینشن، دفاع، ترقیاتی بجٹ اور سبسڈیز اور جو کچھ ہے باقی پورا کارخانہ معیشت وہ سب کا سب بھی ادھار پہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی نظام جو اس قدر قرضوں پہ منحصر ہو جائے وہ چل سکتا ہے؟ ہمیں معاشی انجائنا ہو چکا ہے، اور جب انجائنا ہو تو کارڈیالوجسٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر زندہ رہنا ہے تو اپنا لائف سٹائل بدلو، اپنے طور طریقے بدلو، مرغن کھانا چھوڑو، ورزش کرو، تمباکو نوشی چھوڑو، بری عادتیں چھوڑو اور صحیح اور صحت مند زندگی اختیار کرو تو تم ایک لمبی زندگی گزار لو گے۔ لیکن اگر اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرو گے تو عنقریب تمہیں ہارٹ اٹیک ہوگا اور وہ جان لیوا ہوگا۔ ہم بھی اس مقام پہ ہیں کہ یا تو ہم اپنی عادتیں بدلیں، اطوار بدلیں، طور طریقے بدلیں تو سامنے ایک صحت مندانہ زندگی ہے، لیکن اگر ہم نے طور طریقے نہیں بدلے تو خدا نہ خواستہ اگلا ہارٹ اٹیک جان لیوا ہو سکتا ہے۔
اور دیٹ از ناٹ این آپشن. لہٰذا ہمیں ہر سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سیاست کی ڈگر کو بدلنا ہے، اپنے معیشت کے ڈھانچے کو بدلنا ہے اور اپنے معاشرت کے طرز کو بدلنا ہے کہ جو ہم نے اپنے اندر غلط رویے پال رکھے ہیں. میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. آپ سب باہر آتے جاتے ہیں، امریکہ، یورپ، جاپان، چین، ملیشیا، کسی ملک میں چلے جائیں جو پروگریسو ہے، 6 بجے کے بعد آپ کو کوئی تجارتی مرکز نہیں کھلا نظر آئے گا. 9 بجے کے بعد آپ کو کسی رہائشی علاقے میں ان کی کھڑکیوں سے، ونڈو پینل سے لائٹیں جلتی نظر نہیں آئیں گی. 9-10 بجے تک سب سو جاتے ہیں. اور صبح 6 بجے 70% لوگ سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں اور کام کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو ورک. یہ وہ اصول ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اور ہم نے کیا طرز عمل اپنایا ہے کہ رات 12 بجے تک تجارتی مراکز کھلے ہیں، 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، صبح 11 بجے تک سو رہے ہیں. لوگ جب وہ کام پر آتے ہیں تو ان کا باڈی کلاک اور جو ان کے دن اور رات کا کلاک ہے اس کے اندر مس میچ ہوتا ہے. ہر بندہ صبح ہینگ اوور کے ساتھ کام پر آتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی. ہماری پروڈکٹیوٹی انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا کے مقابلے میں پچھلے 30 سالوں سے لیبر پروڈکٹیوٹی نیچے جا رہی ہے. سوچنا پڑے گا کیوں جا رہی ہے. اس طرح ہم آگے نہیں چل سکتے. وہ ہر چیز، چاہے وہ ہمارے رہن سہن کی ہے، چاہے وہ ہماری پرائرٹیز کی ہے، ہمیں ایک میجر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ریفارم اینڈ ریفارم از دا اونلی سولوشن. ایک جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے تو وہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ خود کو بحال کر سکتے ہیں، لیکن جو جھٹکے سے نہیں سیکھتا اس کو پھر بڑا جھٹکا لگتا ہے. تو اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اگر اس ملک کے مستقبل کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ہمیں اپنی سطح کے اوپر اس ملک کو سدھارنے کے لیے ایک ریفارمسٹ بننا چاہیے. اور اس کے لیے سیاستدانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ریفارمسٹ بنے، پرائیویٹ سیکٹر، سول سوسائٹی کا بھی فرض ہے، چونکہ سٹیٹس کو تباہی کا راستہ ہے، بزنس ایز یوزول تباہی کا راستہ ہے. اگر ہم نے اپنی سمت نہ بدلی، اگر ہم نے اپنی عادات نہ بدلیں تو پھر کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. لیکن اگر ہم نے اپنی سمت درست کر لی، اپنی عادات درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مالا مال کیا ہے کہ ہم 10 سالوں کے اندر دوسرے ملکوں کے 25 سال کے سفر کو کراس کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان حالات کو قابو پانے کے لیے درست فیصلے کر سکیں اور سب مل کر ٹیم پاکستان کی صورت میں ایک دوسرے سے تعاون کریں تاکہ ہم ان تمام مشکلات پہ قابو پاتے ہوئے کامیابی سے آگے نکل جائیں. پاکستان زندہ باد.